اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 28 رمضان المبارک اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا حج۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا، لہٰذا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روانہ ہوئے اور قربانی کے روز سب لوگ منی میں جمع تھے۔ اعلان فرمایا، جنت میں کوئی کافر نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ اسلام میں یہ پہلا فرض حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلم کا درخت۔ وہ درخت میدان کے کنارے پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی چاہی تو اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں فقیری اور کفر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر کفر اور فقر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نسائی کی روایت ہے، مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت عید کی رات عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پورے رمضان کا انعام لینے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ غیروں کا کام ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت اور سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ ماعون کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قیامت میں 3 قسم کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم میں ایک گردن نکلے گی جس کی 2 دیکھنے والی آنکھیں، 2 سننے والے کان اور 1 بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی، 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ پہلا، ہر مغرور حق جان کر روگردانی کرنے والا۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر پکارنے والا۔ تیسرا، تصویر بنانے والا۔ شعب الایمان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرو۔ پہلا، نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسرا، جنازہ جب تیار ہو جائے۔ تیسرا، بے شوہر والی عورت کا نکاح
جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑا مل جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ صبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔